الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ قرآن کریم کی تلاوت کے اعتبار سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہے، اور اسی اعتبار سے ہی اس کو فاتحہ بھی کہا گیا، جیسا کہ پچھلے درس میں یہ بات قدر تفصیل سے آ گئی تھی کہ قرآن کریم کا چونکہ اسی سے آغاز ہوتا ہے، اسی سے ابتدا ہوتی ہے، اور یہی فاتحہ کا معنی بھی ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے متعدد نام ہیں، اسی طرح سورہ فاتحہ کے بھی میں نے متعدد نام ذکر کیے تھے۔ پچھلی نشست میں سورہ فاتحہ کے بھی کئی نام آ گئے تھے، ان سے قطع نظر وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ کچھ نام سورہ فاتحہ کے جن سے بھی کچھ وضاحتیں اور ہو جائیں گی، ان میں سے ایک نام ہے السبع المثانی، وہ 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ پچھلی نشست میں ایک بات آئی تھی کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ مسئلہ قدر تفصیل کے ساتھ آ گیا تھا، اور اس کے جو دلائل ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی شمار ہوتی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کو 7 مثانی کہا ہے، وہ 7 آیتیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہر رکعت میں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے نبی ہم نے آپ کو 7 مثانی سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم دیا۔ 7 مثانی کو سورہ فاتحہ پر فٹ کرنے کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ 7 مثانی ہو سکتا ہے کوئی اور۔ پہلی بات یہ کہ وہ 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جاتی ہیں، وہ یہی ایک صورت ہے جو سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم جو بخاری شریف کے بعد دوسرے درجے کی حدیث کی کتاب ہے، صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ام القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم۔ ام القرآن، ام الکتاب سورہ فاتحہ، یہی 7 مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ اس صورت کو 7 مثانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، بلکہ ایسی کوئی نماز ہوتی ہی نہیں جس نماز میں کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ تو پچھلی مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا کہ امام کے پیچھے مقتدی جو ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، جبکہ قرآن کریم کی آیت جو پیش کی جاتی ہے اس آیت کے باوجود کہاں کہاں کس انداز سے سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، وہ 4 مقامات یا 4 انداز میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن یہ
ہمارے ماحول میں سبع مثانی کے مفہوم کو ہم پتہ نہیں کس معنی یا کس مفہوم پر فٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے کہا کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور حدیث نے کہا کہ کوئی نماز ایسی نہیں جو سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہو۔ ہمارے یہاں کئی نمازیں سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہیں۔ ایک تو مقتدی کی نماز کہتے ہیں ہو جاتی ہے، اور ایک نماز جنازہ ہے۔ صلاۃ الجنازہ نماز تو کہیں گے نا اس کو بھی، صلاۃ الجنازہ ہے، ہمارے یہاں وہ بھی سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کی روح سے پہلی تکبیر، جنازے کی کتنی تکبیریں ہیں؟ 4، 7 نہیں 4، جنازے کی 4 تکبیریں۔ پہلی تکبیر کے بعد صحیح حدیث کی روح سے سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھنا ثابت ہی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک کا استفتاح یا ثنا جس کو کہا جاتا ہے، صحیح حدیث کی روح سے اس کا پڑھنا ثابت نہیں۔ اس کے برعکس صحیح حدیث کی روح سے پڑھنا ثابت کیا ہے؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ۔ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں، تیسری تکبیر کے بعد دعا حاضر میت جو ہمیں سکھلایا جاتا ہے، دعا برائے حاضر میت، جو میت موجود ہے جس کا جنازہ پڑھنے گئے ہیں اس کے لیے دعا مانگے، حالانکہ وہ دعا برائے حاضر میت نہیں، وہ اس کے لیے بھی ہے جو پہلے مر چکے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو مرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو زندہ ہیں وہ دعا ان کے لیے بھی ہے۔ لیکن ہمارے مولوی نے چونکہ سکھلایا وہ دعا برائے حاضر میت، آپ اس کے معنی پہ غور کر کے دیکھ لیں۔ اللہم اغفر لحینا، سب سے پہلے اس میت کی بجائے جو زندہ ہے ان کے لیے دعا مانگی۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، جو یہاں موجود ہیں، میت بھی ہے، اس کی جنازہ پڑھنے والے لوگ بھی ہیں، ان کو، وغائبنا، جو یہاں نہیں بھی آئے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی، وصغیرنا، بچے ہیں ان کو بخش لے، وکبیرنا، بڑے ہیں ان کو بخش لے۔ ہو سکتا ہے کہ میت بچے کی ہو، دعا مانگنے والا کہتا ہے کہ بچے کو بھی بخش دے، بڑے کو بھی بخش دے۔ وذکرنا وانثانا، اے اللہ ہمارے مردوں کو بخش لے، اے اللہ ہماری عورتوں کو بخش دے۔ میت عورت کی بھی ہو سکتی ہے، مردوں کے لیے بھی دعا موجود ہے، میت مرد کی ہو سکتی ہے، عورتوں کے لیے بھی دعا موجود ہے، لیکن ہمارے یہاں کہا گیا کہ تیسری تکبیر کے بعد دعا حاضر میت کے لیے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے۔ وہاں صحیح حدیث میں اس ترتیب سے نماز جنازہ ہے، اور ہمارے لوگوں نے وہاں سے سورہ فاتحہ نکال دی، اور سورہ فاتحہ کو اتنی جگہوں پر ڈال دیا، سورہ فاتحہ کو اصل جگہ سے نکال دیا اور اسے اتنی جگہ پہ ڈال دیا کہ جب تک آپ کسی کے یہاں جا کر تعزیت کرتے ہوئے فاتحہ کا لفظ نہ کہیں گے تو آپ کی تعزیت شمار نہیں ہوگی۔ کسی کے یہاں جب جاتے ہیں تو جاتے کیا کہا جاتا ہے؟ فاتحہ پڑھیے، فاتحہ کہیے۔ جہاں فاتحہ پڑھنی تھی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی، جہاں صحابہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، وہاں فاتحہ نہیں پڑھی، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھنے کا کہا نہیں، صحابہ پڑھا نہیں کرتے تھے، سلف صالحین امت میں سے کسی نے اس جگہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر نہیں کیا، وہاں جا کے سورہ فاتحہ، جو بھی آ رہا ہے کہتا جی فاتحہ پڑھیے، جو بھی مجلس میں پہنچتا ہے۔ اور پھر بڑا ہمارے یہاں بڑا اسپیشل انداز ہوتا ہے، چونکہ یہ ایک رسم ہے، شریعت سے تو یہ باتیں ثابت نہیں ہیں، اس انداز سے رسم ہے، اس رسم کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی حاضری لگوا رہا، 2 آدمی آ گئے، مجلس تعزیت جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چادریں بچھی ہیں، جو بھی انداز ہمارے یہاں ہوتا ہے، 2 آدمی اکٹھے آ جائیں تو ایک نے آتے ہی پہلے بیٹھتے ہی کہا جی فاتحہ پڑھیں یا دعا کریں، سب نے ہاتھ اٹھائے، وہاں کوئی ادب آداب دعا کے ان کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا،
آپ کے علم میں ہے کہ سگریٹ پی رہے ہیں، حقہ پی رہے ہیں، جو کچھ جس جگہ سے تمباکو نوشی کا جو انداز ہے وہ چل رہا ہے. اب آدمی آیا، اس نے کہا دعا مانگیے یا فاتحہ پڑھیے، اسی وقت فاتحہ شروع ہوئی. کوئی آدمی کلی کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ چلے میں کم از کم کلی کر کے آ جاؤں. چونکہ وہ جو آیا اس نے اپنی رسم پوری کروانی ہے، اس نے کہا دعا. اب یہ چونکہ دو آدمی آئے تھے، ایک نے کہا دعا کیجئے، اس کی آواز تو ظاہر کہ سب میں پہنچ گئی. دوسرے نے سوچا کہ شاید ہماری آواز ان کو نہیں پہنچی، کیا پتا کہ دوسرا ساتھ میں کون ہے. وہ پھر ایک مرتبہ نعرہ لگاتے ہیں، جی ایک مرتبہ پھر فاتحہ پڑھیے. جگہ جگہ قدم قدم پر موقع موقع کئی دن بلکہ 40 دن اور پھر اس کے بعد ماہانہ سالانہ فاتحہ پڑھتے رہیں گے. جہاں کہیں بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ثابت نہیں. جہاں ثابت تھی پہلا مقام وہاں سورہ فاتحہ چھوڑ کے آگے. ہماری نمازیں کچھ اس طرح کی بھی ہیں جو لوگوں کی سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے اس سورہ فاتحہ کو السبع المثانی، السبع من المثانی بھی قرار دیا ہے کہ یہ 7 آیتیں وہ ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جو کہ ہمارا اصل موضوع پچھلی نشست سے چل رہا ہے. اسی حوالے سے ایک اور نام ہے سورہ فاتحہ کا جو کہ صحیح مسلم شریف میں وارد ہوا ہے، اور وہ ہے الصلاۃ. سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے الصلاۃ، اور یہ نام کسی عام روایت میں نہیں آیا بلکہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر یہ نام موجود ہے. اس حدیث کا ایک حصہ میں نے پہلے ذکر کر دیا پچھلی نشست میں، آدھا حصہ یا اس سے تھوڑا کم، جس میں تھا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز خداجن خداجن خداج، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز نامکمل. حدیث ذہن میں ہے نا، پچھلی مرتبہ میں یہ حدیث پڑھی تھی. اسی حدیث میں اس سے آگے جو کلمات آتے ہیں اس میں حدیث قدسی کا حصہ بھی شامل ہو جاتا ہے. پہلا حصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد، اور حدیث کا نصف ثانی کہہ لیں یا 2/3 جو بعد میں آتے ہیں وہ حدیث قدسی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. اب آگے جو تقسیم ہے، جو نماز اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا، آگے تقسیم کیا کیا ہے وہ حدیث کھول کر، صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کو کھول کر پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. حامدنی عبدی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری عظمت بیان کی، میری مجد اور میری بزرگی بیان کی. مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا. فوض امرہ الی، بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا. مالک یوم الدین. حامدنی عبدی، اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی، فوض امرہ الی، اللہ بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا. یہ ایک سورہ فاتحہ کی آیت چل رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آگے جو کلمات آتے ہیں وہ ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے. پہلا حصہ ساری اللہ کی تعریفیں ہیں. یہاں آ کر فرمایا کہ یہ حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا. صحیح مسلم.
میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اب آگے بندہ مانگتا کیا ہے؟ ایاک نعبد، پہلے اللہ کی تعریفیں بیان کی، ان کی تفصیلات انشاءاللہ جب ترجمہ آئے گا ساتھ میں آ جائیں گی۔ پہلے اللہ کی تعریفیں بیان کی اور درمیان میں جا کر ایک ایسا اللہ کے سامنے عہد کیا، ایک عزم کیا، عرض کیا ایاک نعبد، اے اللہ میں عبادت کرتا ہوں تو صرف تیری کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور میں مدد مانگتا ہوں تو صرف تجھ سے مانگتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، کیونکہ عبادت میری اور مدد بندے کی۔ یہ عبادت میری کرے گا، میں مدد اس کی کروں گا، یہ میرے اور بندے کے درمیان نصف نصف ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ آگے بندے نے مانگنا کیا شروع کر دیا؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بندے نے کہا اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں صراط مستقیم چاہتا ہوں، مجھے اس صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو کچھ مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اس حدیث کا آخری فقرہ یہی ہے کہ بندے نے جو کچھ مانگا میں اس کو دے دوں گا۔ آگے حدیث ختم ہو گئی۔ اب اس حدیث کے جو درمیان سے کلمات شروع ہوئے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اب ذرا تھوڑا سا ان پر غور فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا کر دیا ہے، اور جو آدھے آدھی کی تقسیم کی ہے وہ کیا چیز تقسیم کی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ یہ جو تقسیم کی ہے کہ یہ میرے لیے، یہ میرے بندے کے لیے، یہ میرے لیے، یہ میرے بندے کے لیے، اس تقسیم میں کیا چیز رکھی گئی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ تک۔ نماز تو یہ ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہاں سے نماز شروع ہوتی ہے۔ پھر سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ، کوئی دوسری سورت، پھر رکوع، قومہ، سجدے، جلسہ بین سجدتین، التحیات اور درود شریف، اور آخر میں دعا۔ نماز تو تھی یہ۔ اگر اس حدیث میں آگے کا سلسلہ بھی ہوتا تو ہم کہتے کہ نماز تقسیم صاف، لیکن یہاں اللہ نے فرمایا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اور تقسیم کی ہے صرف سورہ فاتحہ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو نماز کا نام بھی دیا ہے کہ یہ نماز، سورہ فاتحہ ہی صلاۃ ہے، سورہ فاتحہ ہی نماز ہے۔ اب اللہ کہے کہ میں نے نماز کو بانٹ دیا اور نماز بانٹی تو سورہ فاتحہ بانٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سند کے ساتھ صحیح مسلم میں کہیں کہ اللہ نے نماز بانٹ دی ہے اور بانٹی سورہ فاتحہ، اور ہم نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ کو ڈراپ کر دیں، نماز کے دوران سورہ فاتحہ ہی نہ پڑھیں۔ جس چیز کا نام نماز رکھا گیا ہے وہی نہ پڑھیں گے تو پھر وہ چیز کیا ہوگی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اللہ نے، اللہ کے رسول نے فاتحہ کو نماز کا نام دیا ہے۔ صلاۃ اور نماز تو ایک ہی بات ہے نا، اور جب ایک نمازی فاتحہ ہی نہیں پڑھتا تو پھر اس کی نماز کیا ہوگی؟ بہرحال اور بہت سارے دلائل اس بات کے موجود ہیں کہ سورہ فاتحہ آدمی کو پڑھنی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو، اور اس قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کے اور بہت سارے نام ہیں، بڑے بڑے عظیم نام ہیں۔ ان میں سے ہی ایک نام ہے اعظم سورہ فی القرآن۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے اعظم سورہ فی القرآن۔ پچھلی مرتبہ ایک حدیث آئی تھی کہ ایک فرشتہ جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا، ایک دروازہ جو کبھی پہلے کھلا نہیں تھا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم سورہ فی القرآن۔ صحابی ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی اور وہ آئے نہیں۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، کسی جگہ کونے میں ہیں، کہاں ہیں، آپ نے بلایا اور وہ آئے نہیں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور جس وقت پہنچے
تو کہا لبیک یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم آئے کیوں نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ان کا عذر ہمیں تو بہر المعقول نظر آتا ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انفال کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جس وقت تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً چلے آؤ. جس وقت تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً چلے آؤ. اگر کوئی نفل نماز بھی پڑھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں فوراً چھوڑیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں. میں تم نے وہ پڑھا نہیں، اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ بلائے اللہ کا رسول بلائے سب کام چھوڑ کے آ جاؤ. بہرحال اس ادب کو سکھلانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سأعلمنك اعظم سورة فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد. تمہیں میں مسجد سے نکلنے سے پہلے اس مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت سکھلاؤں گا جو کہ قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے، اعظم سورۃ فی القرآن. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی سلسلہ میں مشغول ہو گئے، صحابی بھی مشغول، لیکن صحابی کے ذہن میں اب یہ بات جو ہے وہ جمی ہوئی ہے کہ مجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سکھلائیں گے اور وہ اعظم سورہ فی القرآن ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اب یہ بات کہی تھی اور اس کے بعد آپ اٹھ کے نکلنے لگے تو صحابی نے روکا. کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن کی عظیم ترین صورت مسجد سے نکلنے سے پہلے سکھلاؤں گا اور آپ تشریف لے جا رہے ہیں. تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی صورت بتائی؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ قرآن کی عظیم ترین صورت. اس سورہ فاتحہ کو جس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو کہیں بھی اس سے کہیں بھی جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے. اب آتے ہیں پچھلے درس کے ساتھ وہاں ٹانکا لگاتے ہیں جہاں جا کے بات چھوڑی تھی جاتے ہوئے کہ قرآن کریم کی آیت جو پڑھی جاتی ہے کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس قرآن کی آیت کی روح سے مقتدی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. اب پہلی بات یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی دو نمازیں تو پھر اس کھاتے سے نکل گئیں. ظہر اور عصر ان دو میں تو امام اگر پڑھ بھی رہا ہے اور یقیناً پڑھتا ہے لیکن کوئی سن نہیں رہا، اس وقت کوئی سن نہیں رہا. اب یہ دو نمازوں کو تو ایک طرف کر دیں اور جو حدیث ایک مطلق حدیث پیش کر کے کہ جو امام کے پیچھے وہ میں نے پچھلی مرتبہ اشارہ کر دیا تھا کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے. دو نمازیں تو ویسے ہی الگ ہو جاتی ہیں. اب آ گئی جمعہ آ گیا، عیدین آ گئیں اور فجر مغرب اور عشاء آ گئیں، ان میں امام قرآن پڑھتا ہے تو کہا گیا کہ مقتدی اس آیت کی روح سے قرآن نہ پڑھے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت کسی مولوی پر نازل نہیں ہوئی تھی، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو پچھلی مرتبہ ذکر ہو گئی تھی، اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک طریقہ، جو میں 4 طریقے ذکر کر رہا ہوں ان میں سے ایک طریقہ انہوں نے بیان کر دیا تھا. کہا اقرا بہا فی نفسک، جب امام بلند آواز سے سورہ پڑھ رہا ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو آپ اپنے نفس میں یعنی زبان کو ہلائیں گے، کلمات کو ادا کریں گے لیکن آواز نہیں نکالیں گے. آواز نکالے بغیر آپ بھی آہستہ آہستہ ساتھ ہی سورہ فاتحہ پڑھتے جائیں. اب اگر ایک آدمی آواز نہیں نکالتا تو کیا خیال ہے کہ وہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ کے خلاف جاتا ہے؟ نہیں جاتا. امام صاحب بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، وہ توجہ کے ساتھ اسے سن بھی رہا ہے اور اپنی زبان سے ساتھ ساتھ پڑھتا بھی جا رہا ہے. پاک و ہند، بر صغیر، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عرب ممالک، ان میں بھی ایک شخصیت بڑی معروف شخصیت ہیں اور وہ ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ
جن کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا کہ ہندوستان میں یہ قرآن کریم صرف قسمیں اٹھانے کے لیے تھا کہ جب کبھی قسم اٹھانے کی ضرورت پڑے، جس نے قسم اٹھانی ہے کہا کہ اس کے سر پہ قرآن رکھو اور کہو کہ اب قسم کھاؤ، یہ اسی کام آیا کرتا تھا۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، قسموں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ علامہ اقبال نے جو شکوہ اور جواب شکوہ لکھا اس میں کہا اللہ کے سامنے قرآن نے شکایت کی کہ یا اللہ مجھے یا تو سنبھال کے خوبصورت اچھے چمکدار کپڑے میں اور اس کے اوپر کوئی زری کی پٹیاں بھی لگا کر، آپ نے قرآن کریم کے غلاف دیکھے ہیں نا، قرآن کریم کے غلاف کے لیے زرق برق چمکدار کپڑا اور پھر اوپر کہیں نہ کہیں وہ پٹیاں بھی اس کی ایمبرائڈری کی وہ بھی لگی ہوئی ہیں، سجا بنا کے اوپر رکھ دیا اور اتنا اوپر رکھ دیا کہ جب تک قسم اٹھانے کی نوبت نہ آئے وہاں سے اتارنا ہی نہیں ہوتا۔ کہا یہ کہ قرآن کریم کی بے ادبی نہ ہو، نیچے رہے گا تو پیچھا ہوگا، پیچھا ہوگا تو بے ادبی ہوگی، اس کو اونچا رکھیں، ہمارے ہاتھوں سے ہماری دسترس سے وہ باہر نکل جاتا۔ بڑی ہمت ماری کسی نے تو رمضان المبارک میں اتار لیا۔ رمضان المبارک قرآن کیا 11 مہینوں کے بعد صرف 1 مہینہ کے لیے نازل ہوا تھا کہ صرف رمضان میں اس کو پڑھ لیا کر، رمضان میں پڑھ لیں گے، قسم اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اتار لیتے ہیں، ورنہ اس قرآن کریم کو پڑھا ہی نہیں جاتا۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہندوستان میں قرآن کریم کو پڑھنے کا صحیح انداز، صحیح فکر اگر کسی انسان نے پیدا کی تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے حج کے سفر پر آئے اور یہاں آ کر انہوں نے قرآن کریم پڑھا۔ پہلے قرآن کریم کو عرب علماء سے حرمین شریفین میں پڑھا اور یہاں سے واپس جا کر انہوں نے قرآن کریم کے معانی کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا۔ پہلے کوئی کسی دوسری زبان کا ترجمہ بھی معروف نہیں تھا، فارسی زبان میں پہلے نمبر پر ترجمہ کیا۔ اور ہمارے مولویوں میں سے بہت سارے مولوی جنہیں اپنی روزی روٹی پر کچھ خطرات نظر آنے لگے، انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ انہوں نے کہا ولی اللہ کافر ہو گیا ہے، قرآن کو فارسی میں کر دیا، قرآن کو فارسی میں کر دیا۔ آج دیکھیں آپ سعودی عرب حکومت کو اللہ نے یہ شرف دیا ہوا ہے کہ دنیا کی ہر زندہ زبان میں وہ قرآن کے ترجمے کر کے شائع کر رہے ہیں، چھاپ رہے ہیں اور فری بانٹ رہے ہیں، بک بھی رہا ہے، فری بھی بٹ رہا ہے۔ لیکن وہاں پہلا ترجمہ گیا تو شاہ ولی اللہ کو نعوذ باللہ کافر قرار دے دیا۔ شاہ ولی اللہ نے فارسی میں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا شرف دیکھیں، انہی کے بیٹوں میں سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی اور قرآن کریم کا ترجمہ ان کا ہے، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی قرآن کریم کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ان کی ہے، عزیزی کافی مفصل ہے، اور ایک ترجمہ جو ہمارے گھروں میں عموماً بکثرت پایا جاتا ہے وہ ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ترجمہ۔ 3 بیٹے اللہ رب العزت نے اس محدث کو 3 بیٹے مفسرین قرآن دیے، وہ محدث اور مفسر اور فقیہ، اللہ نے بچے مفسر قرآن دیے، انہوں نے 3 نے اس کو اردو زبان میں کیا۔ اب اس مولویوں کے حساب سے تو یہ اس سے بھی بڑا کفر ہونا چاہیے، اس زمانے میں فارسی تو چونکہ سرکاری زبان تھی، اردو سرکاری بھی نہیں تھی۔ اس خاندان کا بر صغیر پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے لوگوں کے قریب کتاب اللہ کو لوگوں کے دماغوں کے قریب کیا کہ یہ صرف چومنے چاٹنے، صرف آنکھوں پہ لگانے اور قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں ہے، اس کو پڑھیں دیکھیں اس کے اندر کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چوتھا بیٹا بھی تھا، اور وہ ہیں شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں ہوئے، محدث نہیں ہوئے، مفسر نہیں ہوئے، وہ تاجر تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی زبردست تقسیم تھی اس گھر میں اللہ کی طرف سے کہ 3 بیٹے دین سیکھ رہے ہیں، چوتھا بیٹا تجارت کر رہا ہے، روٹی بھی تو چاہیے نا۔ اللہ نے ان لوگوں کو کتنا فہم و فراست دیا ہوا تھا، 3 بیٹے محدث ہو گئے، چوتھا تاجر، لیکن چوتھا تاجر اللہ رب العزت نے اس کی اس طرح کسر نکالی
کہ بر صغیر پاک و ہند میں علم توحید بلند کرنے والے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ شاہ عبد الغنی کے بیٹے. اگر یہ خود عالم نہیں ہوئے تو اللہ نے وہ بیٹا دیا کہ انہوں نے اس زمانے میں اس عہد میں اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کیا، شرک کے خلاف اس وقت زبان کھولی اور جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر درس دیا جس وقت اندر چھپ کر توحید کا کلمہ بیان کرنا بھی مشکل ہو چکا تھا. اللہ رب العزت کی دین ہے، اللہ نے ان کی کسر اس طرح نکال دی کہ ان کے بیٹے کو اللہ نے یہ مقام دیا. غرض یہ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو میرے نزدیک محبوب ترین طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو اس وقت پڑھا جائے جس وقت امام ایک آیت پڑھ کر خاموش ہو جائے تو مقتدی اس وقت وہ آیت پڑھ لے. یہ کیسے ہوگا؟ امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین. اب ظاہر ہے کہ امام تو تھوڑا سا راگ کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھے گا. اب الحمدللہ رب العالمین کی جو مین ہے اس کو اس نے تھوڑا لمبا کیا تو اس کو سانس بھی چاہیے. اب وہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر جو تھوڑا سا سانس لیتا ہے جس کو وقفہ یا سکتہ کہا جاتا ہے، وقف چھوٹا سا، امام نے سانس لینے کے لیے وقف کیا، مقتدی کہہ لے الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی آیت اگر مان لیں جو اگرچہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے ہی نہیں، نماز کے بارے میں وہ ہے ہی نہیں، وہ مشرکین کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں نہیں، لیکن اگر مان لیا جائے تب بھی اس صورت میں کہ امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، امام سانس لینے کے لیے خاموش ہوا، مقتدی کہہ لے الحمدللہ رب العالمین. ساری صورت اسی طرح امام آگے آگے پڑھتا جائے اور مقتدی اس کے پیچھے پیچھے پڑھتا جائے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز طریقہ یہ ہے، سارے اعتراضات، سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ شاہ ولی اللہ وہ ہیں جن کو علماء احناف کہیں گے کہ یہ ہمارے عالم ہیں، شافعی کہیں گے کہ نہیں یہ تو ہمارے پیشوا ہیں، اور اہل حدیث کہیں گے کہ نہیں یہ تو ہمارے ہیں. اہل سنت کے نام سے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کو سنت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، لیکن اہل سنت وہی، اپنا نام اہل سنت انہوں نے رکھا ہوا ہے. تمام تر بدعات اور خرافات کا مجمع وہ ہے. وہ کہیں گے شاہ ولی اللہ ہمارے ہیں. اللہ نے اتنا اس انسان کو مقام دیا کہ ہر انسان کے دل میں بستے ہیں، سب اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے پیارا یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہو گیا، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والا طریقہ کہ امام پڑھ رہا ہے آپ منہ میں پڑھتے جائیں بغیر آواز کے. یہ طریقہ کہاں استعمال ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا صحیح مسلم میں بتایا ہوا طریقہ کہاں استعمال ہوگا؟ جب کوئی امام بڑا نان سٹاپ قسم کا امام ہو، رن تھرو قسم کا، الحمدو سے لے کر وللضالین تک درمیان میں کوئی سٹاپ نہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے. اور اب انہوں نے جو طریقہ بتایا، صحیح مسلم حدیث موجود ہیں، صحیح سند کے ساتھ دیگر کتب میں بھی موجود ہیں. انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، خاموش ہو گئیں. الحمدللہ رب العالمین پڑھا، خاموش ہو گئیں. الرحمن الرحیم، یعنی ایک ایک آیت الگ الگ کر کے. بڑی سنت طریقہ یہ ہے. ہمارے علماء میں سے پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ خاص طور پر تراویح کے جو علماء ہیں وہ بڑی لمبی کھینچتے ہیں. ان کے یہاں تو چونکہ درمیان میں سکتہ اور وقفہ نام کی کوئی چیز ہے نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو طریقہ ذکر فرمایا ہے اس کا بہترین مقام یہی ہے کہ جب کوئی ایسا تیز امام جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی آپ پڑھتے چلے جائیں. دوسرا طریقہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا کہ جیسے ہی امام سانس لے آپ پڑھ لیں. تیسرا طریقہ بر صغیر پاک و ہند کے بڑے مشہور عالم علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حنفی علماء میں سے ہیں، دیوبندی حنفی علماء میں سے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت آئی ہے.
فضیلت پر مبنی کل حدیثیں ایک دو میں نے ذکر کی، بلکہ سلسلہ ساتھ ساتھ فضیلت کا چل ہی رہا ہے۔ اعظم سورہ فی القرآن العظیم سورۃ الصلاح ہے، یہ بے شمار ناموں والی صورت۔ علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس صورت کے فضائل بہت زیادہ آئے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ بہت ہی زیادہ ہے، اس صورت کو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ یہ وہابی عالموں میں سے نہیں ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مشورہ دینے والے وہابی ہوتے ہیں، یہ وہابی نہیں ہیں، یہ علماء احناف میں سے حنفی دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے، لیکن احادیث پڑھی، سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ ہوا تو انہوں نے اس بات کو برملا لکھ دیا اپنی کتابوں میں، کہا سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ اسے پڑھ ہی لینا چاہیے، اور یہ قدر قلیل آیات، یعنی چند آیات، اتنی لمبی ہے بھی نہیں، قدر قلیل آیات ہیں، انہیں پڑھ ہی لینا چاہیے، چاہے محل ثنا میں کیوں نہ پڑھ لیں۔ اب محل ثنا کون سی جگہ ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، ثنا یہی ہے نا، حمد و ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور اس کے ساتھ دوسری دعا ہے، اگر اس دوسری دعا کو بھی ساتھ رکھیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا، تو یہ سورہ فاتحہ کے بقدر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی امام نے جگہ نہ دی، یا ایک درمیان میں قرات کے درمیان میں کسی بھی طرح آپ نہیں پڑھنا چاہتے، تو کم از کم سبحانک اللہم و بحمدک کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ پر سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اب ایک اعتراض آ جاتا ہے، لوگ کہیں گے کہ امام تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا اور اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو یہ امام سے پیش قدمی ہے، امام کے آگے بڑھنا منع ہے۔ امام کے آگے بڑھنا واقعی منع ہے، لیکن اس منع سے مراد کون سی منع ہے؟ امام سے پہلے رکوع نہ کریں، امام سے پہلے رکوع سے سر نہ اٹھائیں، امام سے پہلے سجدہ میں نہ جائیں، امام سے پہلے سجدہ سے سر نہ اٹھائیں۔ منع ہے امام سے پیش قدمی ان کاموں میں۔ رہا پڑھنے کا معاملہ، اذکار کا معاملہ، تو وہاں پیش قدمی جو ہے وہ منع نہیں، اور وہاں ہم میں سے کوئی آدمی اتنی احتیاط بھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر امام نے سورت ختم کی، اللہ اکبر کہا اور امام رکوع گیا۔ امام نے چونکہ سورت پڑھی تھی، لمبی پڑھی تھی، وہ آرام سے اب سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ امام نے آرام سے سبحان ربی العظیم کہا، اور کیا ہم بھی اسی طرح آرام سے ہی کہتے؟ امام کے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے سے پہلے ہم 7 کے قریب پڑھ چکے ہوتے۔ وہاں اگر پیش قدمی نہیں ہے، چونکہ امام خاموشی سے پڑھ رہا ہے، ہم بھی خاموشی سے پڑھ رہے ہیں، پیش قدمی والا کوئی اور پس قدمی والا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بے عین ہی اسی طرح جب سبحانک اللہم و بحمدک کو چھوڑ دیں گے، وہاں سورہ فاتحہ کوئی پڑھ لے گا تو پیش قدمی والی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے سر اٹھانا، پہلے سر جھکانا، یہ منع ہے، اور اس حدیث میں صاف طور پر موجود ہے کہ تم میں سے کوئی شخص امام سے پہلے سر نہ اٹھائے، امام سے پہلے سر نہ اٹھائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ حدیث میں یہ وعید موجود ہے، لیکن یہ ہے پہلے رکوع جانا، پہلے رکوع سے اٹھنا، پہلے سجدے کرنا، پہلے سجدے سے اٹھنا۔ بہرحال علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے، ان کے مشورہ کے مطابق اگر کسی جگہ نہیں پڑھتے تو سبحانک اللہم کو چھوڑ دیں اور یہاں سورہ فاتحہ پڑھ لیں، لیکن سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ 3 جگہ ہو گئی۔ اب سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا چوتھا انداز جو میں نے عرض کیا تھا کہ 4 انداز ہیں، کوئی اختلاف نہیں بنتا، کسی آیت سے کلیش نہیں آتا، کسی دوسری چیز سے کلیش نہیں ہوتا، اور وہ چوتھا انداز ہے کہ جس وقت امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر آمین کہہ لیتا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ آمین کہہ لیتے ہیں، تو یہاں ایک سکتہ ہے۔ اب یہاں عربوں میں سب امام تو نہیں، کچھ امام دیکھتے ہوں گے کہ وہ سکتہ کرتے ہیں،
ولضالین آمین کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ عرب اخوان خاص طور پر اور کچھ ہمارے بھائی بھی جو اس مسئلے کو سمجھ گئے ہیں وہ بھی یہاں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. امام سکتے میں ہیں، امام خاموش ہے، اور وہ یہ نہیں کہ امام بھول گیا ہوا ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے. امام کو معلوم ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن امام کے سامنے ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، جس حدیث میں ہے کہ یہاں سکتہ کیا جائے. بعض محدثین، بعض بہت بڑے بڑے علماء جن میں سے ہی علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، انہوں نے سکتے والی اس روایت کی سند پر کلام کیا ہے، لیکن انہوں نے سورہ فاتحہ کو چھوڑنے کی نسبت، ایک آدمی فاتحہ چھوڑ ہی دے، انہوں نے لکھا ہے اس سے بہتر ہے کہ یہ سکتہ کر لیں اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں. اب آپ کے سامنے 4 طریقے آ گئے. ایک طریقہ یہ کہ آپ سبحانک اللہم و بحمدک چھوڑ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں. دوسرا طریقہ یہ کہ امام الحمدللہ رب العالمین کہہ کر خاموش ہو جائے، آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ لیں، اسی طرح اگلی آیت کہتے جائے. تیسرا طریقہ یہ کہ سکتہ جو ولضالین کے بعد آتا ہے اس سکتے میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور یہ سکتہ بھی سارے لوگ نہیں دیتے، جیسے درمیان والا سکتہ نہیں دیتے، یہ تیسرا آخری سکتہ بھی نہیں دیتے. ایسی شکل میں آپ کے سامنے وہ چوتھا طریقہ جو صحیح سند کے ساتھ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان کردہ ہے، اس کے مطابق آپ آرام سے ساتھ ساتھ آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھتے جائیں، امام بھی پڑھتا جا رہا ہے. اس طرح آپ اس عظیم صورت، اس سبع من المثانی صورت، اس صورت اعظم سورہ من القرآن، اس کو پڑھ کر اپنی نماز کو مکمل کریں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ لا صلاۃ میں لا نفی جنس کا نہیں بلکہ لا نفی کمال کا ہے. اب لا نفی کمال کا بھی مان لیں، تب بھی اپنی نماز کو کمال درجے کی پڑھ کر مسجد سے نکلیں. اپنے گھر میں پڑھیں تو بھی کمال درجے کی نماز پڑھیں. نماز بھی پڑھیں اور پھر بھی اس کو ناقص اور نامکمل پڑھیں تو پھر کیا حاصل ہوا؟ میری بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ اب رہا مسئلہ یہ کہ سورہ فاتحہ جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھنا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے جب بھی قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں، قرآن کا آغاز کریں، اس سے پہلے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لیا جائے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ اعوذ باللہ کیا ہے، اس کے صیغے کتنے ہیں، سب سے بہترین صیغہ کون سا ہے، ہمارے یہاں مروج کیا ہے، اعوذ باللہ پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اعوذ باللہ کی برکتیں اور فضیلتیں کیا ہیں. اس کے بعد بسم اللہ ہے، بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں. اس کے بعد سورہ فاتحہ میں داخل ہوں گے نا. اب ظاہر ہے کہ ان بنیادی چیزوں کو ذکر کیے بغیر آگے گزرنے کا فائدہ نہیں، اور ان بنیادی چیزوں کو ذکر کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے اگلا بدھ جو ہے وہ مناسب رہے گا، کیونکہ اب آج کا وقت تقریباً پورا ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ العزیز تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ، اور ان دونوں کے فضائل، مقام، مرتبہ، ان کے صیغے، اور اس کے بعد آگے سورہ فاتحہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ اگلی بدھ کو شروع کریں گے. اللہ رب العزت یہ مسائل آگے آئیں گے انشاءاللہ العزیز. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ ہے، تو انشاءاللہ یہ مسائل جو ہیں یہ اگلے ہفتے سے باذن تعالیٰ اگلے بدھ سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم کے پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا تھا کہ اگر درس سے متعلقہ کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو یہاں سے تشنگی لے کر نہ نکلیں، بات پوچھیں. بھائی کوئی وضاحت، کوئی کمی، کوئی الجھن، کوئی کنفیوژن، کوئی بات ایسی رہ گئی ہے جو سمجھ میں نہیں آئی تو وہ پوچھ کر نکلیں. اللہ نے جو توفیق دی، میں انشاءاللہ قرآن کریم اور حدیث شریف کے حوالے سے اور سلف صالحین علماء کرام کے فہم کے مطابق وہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال کر لیا انہوں نے. نماز جنازہ
4 تکبیریں تو میں نے ذکر کر دیں، چاروں تکبیروں کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ بھی ذکر ہو گیا۔ اور نماز جنازہ کے سلام کے بارے میں ہمارے یہاں پاک و ہند میں مروج یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف۔ صحیح احادیث میں یہ بھی ثابت ہے، صحیح احادیث میں یہ بھی ثابت ہے، لیکن یہاں جو آپ دیکھتے ہیں عربوں میں، حرم شریف میں، یہاں کی مساجد میں، آخر یہاں اگر موقع کہیں نہ بھی ملتا ہو تو حرم میں موقع مل جاتا ہے۔ عمرہ کے لیے جائیں، اللہ رب العزت کا نظام ہے، لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں تقریباً ہر نماز میں۔ کبھی بائی چانس ایسا ہوگا، بڑی خوشی ہوتی ہے اس وقت کہ آج جنازہ کوئی نہیں، خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ اس لیے خوشی نہیں ہوتی کہ ہمیں جنازہ پڑھنے کا آج موقع نہیں بنا، بلکہ اجر و ثواب ہوتا ہے جنازے میں شرکت کرنے سے۔ خوشی یہ ہوتی ہے کہ آج کوئی مرا نہیں، آج کوئی جنازہ نہیں آیا۔ تو عموماً ہر نماز میں 1 2 4 بچے، بڑے، عورتیں، مرد، مختلف وہ جو اعلان ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج کئی جنازے ہیں، آج بچہ ہے، آج عورت ہے، تو جنازے ہوتے ہیں۔ وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ سلام عموماً ایک طرف پھیری جاتی ہے، ایک سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے ساتھ ہی وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے بھائیوں کا چونکہ وہ ایک بنا ہوا ہے، عادت بنی ہوئی ہے، ہمیں سکون نہیں ہوتا، ہم وہاں بھی اپنی کارروائی پوری کر لیتے ہیں اور کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ اپنی جگہ سے ہٹنا شروع آپ کر لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی حرج نہیں، جائز ہے، ثابت ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ایک سلام کہاں سے آ گیا یا ایک سلام یہ کیوں کرتے ہیں، یا ہمارے یہاں جو ایک الجھن پیدا ہوتی ہے، تو ان بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ صحیح حدیث میں صحیح سند کے ساتھ جنازے کی ایک سلام بھی ثابت ہے۔ جنازے کے لیے صرف ایک سلام پھیر لینا بھی کافی ہے، ثابت ہے۔ اگر کوئی صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے چھوڑ دیتا ہے، یہی ختم کیا، تو وہ نماز مکمل ہو گئی، جنازے سے وہ آدمی نکل گیا۔ صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے، لہٰذا اس میں پریشان ہونے والی، گھبرانے والی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے وہ سسٹم جو ہے نا، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب وہ ہمارا تو اس طرح پھر ہاتھ بندھا رہ جاتا ہے نا، ہمیں کئی الجھنیں ہوتی ہیں اس ایک سلام سے۔ ہم عادی ہیں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پتہ نہیں اب یہ کہاں سے آ گیا کہ ادھر سلام کہیں تو اس کو نیچے گرا لیں، ادھر سلام کہیں تو اس کو نیچے گرا لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 2 ہاتھ تو تب کھلیں گے جب 2 طرف سلام ہوگا، جبکہ ایک طرف سلام صحیح حدیث سے جب ثابت ہے تو پھر ہمیں اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ البتہ اتنا ہے کہ جب ایک سلام پھیریں تو ہماری جو عادت ہے نا، ایسے ہماری عادت تو دونوں طرف سلام پھیرنے کے سلسلہ میں، یہ آدمی ہمارا بیٹھا ہوا بھائی ہے، سلام کے لیے اتحیات سے فارغ ہوا تو ایسے کر کے آپ نے دیکھا سلام جھٹکا دے کے دائیں طرف سلام۔ کئی لوگ پھر ایسے جھٹکا دے کے صرف یہی نہیں رہتے کہ بیٹھے بیٹھے جھٹکا دیں، وہ تھوڑا کافی آگے جا کے بھی دیکھ کے آتے ہیں کہ پتہ نہیں کون کون آیا ہوا ہے نماز کے لیے آج۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے رخ انور کو دائیں طرف گھماتے، حتیٰ کہ پیچھے والی صف آپ کا رخسار دیکھ لیتی، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ایسے تھوڑا سا اشارہ کر کے چھوڑیں۔ کئی ہمارے جلد باز بھائی جو ہیں، وہ جو ٹھک ٹھک سجدے اور ٹھک ٹھک نماز والے، وہ ایسے جھٹکا دے کے نکل جاتے۔ اس طرح بھی نہ ہو، اچھی طرح دائیں طرف اپنا چہرہ کریں اور اتنا دائیں طرف موڑیں کہ پیچھے والوں کو آپ کا رخسار نظر آ جائے، اور گردن کو مروڑنے کی، توڑنے کی بھی ضرورت نہیں، پورا جو مناسب سا انداز۔ اور ایک طرف سلام کرتے ہوئے یہ جو ڈیزائن ہے یہ اختیار نہ کریں، بلکہ جنازے کی ایک سلام کے سلسلے میں ہے کہ اس کے لیے پورا دائیں طرف منہ پھیرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جنازے کی جب ایک سلام پھیریں گے تو تھوڑا سا دائیں طرف گھما کر سلام پھیر دیں اور چھوڑ دیں، تو یہ جائز ہے، یہ ثابت ہے، لہٰذا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ وضاحت کہ اگر کوئی امام قرات کرنے کے بعد سورہ فاتحہ کی کوئی جماعت میں شامل ہو رہا ہے تو وہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھے؟ جزاک اللہ خیر۔ ایک آدمی بعد میں آ کے ملا، سورہ فاتحہ سے امام فارغ ہو چکا، آگے والی مثلا اس نے سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ تغابن کوئی صورت شروع کر لی ہے، تو یہ آدمی جس وقت آ کے نماز میں اللہ اکبر کہتا ہے
تو معنی یہ ہوا کہ پہلے نمبر پر یہ نماز میں داخل ہونے کے لیے اس بات کی خلاف ورزی اس نے کر دی. جو خاموش رہو سنو، تو اللہ اکبر اس نے کہا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اس نے وہ بات تو خود بھی اس کی خلاف ورزی کر دی، وہ شرط تو توڑ دی کہ بولنا نہیں، کچھ کرنا نہیں. اللہ اکبر کہنے کے بعد کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ سبحانک اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں. کیا دشمنی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ کہ سبحانک اللہ آپ پڑھ لیں، اللہ اکبر آپ کہہ لیں، امام پڑھ رہا ہے اور صرف آپ کی ضد ہے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. اب جس وقت آپ ایسی صورت میں آئے کہ امام سورہ فاتحہ سے آگے نکل چکا ہے، اللہ اکبر کر کے آپ اب سبحانک اللہ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ سنت ہے اور وہ تو دوسری شکل میں کہا گیا کہ اس کو چھوڑ ہی دیں. اب یہاں چونکہ سبحانک اللہ کی جگہ نہیں رہی، وہ ہے اوپننگ دعا، اس کا نام ہے استفتاح. ہمارے ثنا بھی کہا گیا کہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اسے عرب لوگ کہتے ہیں دعائے استفتاح، یعنی اوپننگ دعا نماز کا سٹارٹ کرنے کے لیے. اس کی اگر اوپننگ چونکہ نماز ہو چکی ہے، امام تو آگے نکل چکا ہے، کب سے وہ پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، لہٰذا اب اوپننگ نہیں رہی. اب آپ اللہ اکبر کہہ کر اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھیں. اب آپ کے سامنے پھر وہی انداز موجود ہے، امام قرآن پڑھ رہا ہے، جیسے جیسے وہ آرام سے سانس لیتا ہے، وہی چاریں شکلیں یہاں بھی آپ فٹ کر لیں گے انشاءاللہ، کسی اختلاف کے بغیر، کسی کلیش کے بغیر. یہاں بھی آپ